بیماری ایسی آ گئی شہر سے باہر چلے گئے اور پھر لوگوں نے تہمت بھی لگانا شروع کر ایسے میں کہتے ہیں روایات کہتی ہے کہ ایک ملک بادل صورت میں آیا اور حضرت ایوب نے کہا پروردگار تو نے مال لے لیا میں نے صبر کیا، تو نے اولاد لے لی میں نے صبر کیا، سب لے لیا۔ آواز آئی ایوب یہیں رک جاؤ، یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ یہ صبر تمہیں کس نے دیا؟ خدا۔ میں ظالم اور 1,24,000 آئے اس لیے کہ یہ عقل خدا کو پہچانے اور دشمن کوئی بھی تھا ہر زمانے میں، اس کی کوشش یہی تھی کہ انسان عقل کام نہ کرے۔ بتوں کی پوجا میں لگا دیا، ستاروں کی پوجا میں لگا دیا، چاند کی پوجا میں لگا دیا، سورج کی پوجا میں لگا دیا، آگ کی پوجا میں لگا دیا۔ کیوں؟ عقل کام نہ کرے۔ دشمن کا کام یہ ہے عقل کو معوف کرتے ہیں، ڈسولو کرتے ہیں عقل کو۔ دشمن کون ہے؟ دشمن سب سے بڑا دشمن قرآن کا عدوٌ مبین ہے۔ کون ہے؟ ابلیس، شیطان، جس نے اللہ سے مدد مانگی ہوئی اور یہ سب اسی کا سسٹم رحمان کے نظام کے مقابلے میں، اور یہ سسٹم ختم نہیں ہوا، یہ سسٹم چلتا رہا یہاں تک کہ آخری نبی آئے۔ جیسے ہی آخری نبی آئے تو شیطان شیاطین تھے جانتے دیکھتے کہ کوئی نور مکہ میں داخل ہوا، ایک ہلچل مچی ہوئی ہے عرش پہ کہ کچھ مکہ میں ہو رہا ہے۔ ابلیس مکہ کی طرف آیا، حضرت جبرائیل نے روک دیا، کہا کیا ہے یہ؟ کہا آخری نبی آ گیا ہے۔ اور جب اس نے سنا تو کہا مجھے جانے دو، تمہیں اجازت نہیں ہے، تم نفوذ نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس نے سوال پوچھا، تو کیا میں ان کی امت میں نفوذ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں وہاں کر سکتے ہو۔ بڑے آرام سے واپس چلا گیا۔ جس کو پتہ چل گیا کہ کام کہاں قرآن کے ذریعے انبیاء کے واقعات ایک برت کے لیے احسن القصص ہے۔ قرآن کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو۔ مولا سجاد علیہ السلام کی ارشاد فرمانے ضرور ہے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین تفکر کے لیے، فکر کے لیے، فکر کرو، تفکر کرو، فکر نہیں ہے انسان جو ہے بس یہ جا رہا ہے کہ کیوں کرنا۔ دین تو یہ سکھاتا ہے، یہ جو اصول دین ہے اسے اپنی عقل سے سمجھو، اپنی عقل سے۔ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو پھر ہم خدا ایک ہے، وہ کیوں ایک ہے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ عقل سے وہ حدیث کہتے تو ہیں کہ وہ ضعیف ہے سمجھانے کے لیے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی ہے، تو اس بوڑھی عورت سے رسول خدا نے پوچھا کہ تمہارے پاس خدا کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس چرخہ کاٹتے کاٹتے رک گئے۔ کہا یہ چرخہ جسے دھاگا بندھا ہے اس کو بھی چلانے کے لیے کوئی چاہیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات خود چل رہی ہو؟ کوئی تو ہوگا، بس جو وہ ہے وہی خدا ہے۔ تو رسول خدا نے عذاب سے کہا کہ اس بوڑھی عورت سے توحید کو سمجھو۔ توحید سمجھنا اصول دین عقل سے۔ کیوں توحید اللہ ہے؟ کیوں عدل کی ضرورت ہے؟ کیوں نبوت کی ضرورت ہے؟ کیوں امامت کی ضرورت ہے؟ مشکل یہی ہے کہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ بچپن سے سنتے ہیں امام کتنے پارا، اس کے بعد ختم، چھٹی ہوگی زندگی، پھر کوئی سوچنے کا کام نہیں۔ امام